بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے۔ جس دن آسمان سخت تھر تھراہٹ کے ساتھ لرز اٹھے گا اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر بادلوں کی طرح تیزی سے اڑتے ہوئے ذرات کی طرح بکھرنے لگیں گے، بس تم اللہ کی طرف دوڑ چلو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز آپ کی خدمت میں 27ویں پارے کے خلاصہ کے ساتھ حاضر ہے۔ 26ویں پارے کا خلاصے کا اختتام ہوا سورہ الذاریات کی آیات کے اوپر، اور اس پارے کا آغاز ہوتا ہے سورہ الذاریات کی بقیہ آیات سے، جو آیات نمبر 1 سے 30 تک بیان ہوئی 26ویں پارے میں، اور 31 سے 60 تک سورہ الذاریات کی آیات آئیں 27ویں پارے میں۔ اس میں آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 37 میں حضرت لوط علیہ السلام کی مجرم قوم کی ہلاکت بیان ہوئی اور مسلمانوں کی نجات کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 46 میں فرعون، عاد، سمود اور قوم نوح کی ہلاکت کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 60 میں قدرت الہی، توحید کی دعوت کا بیان ہوا، رسولوں پر کفار کی الزام تراشی کا بیان ہوا، اور جن و انس کی تخلیق کا مقصد بیان ہوا، اور کفار کی عبرت ناک سزا کا بیان ہوا۔ اس کی کچھ آیات دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 31 ہے جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے 27ویں پارے کا، قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں کچھ خوبرو ملائکہ حاضر ہوئے، اور ان کے چہروں پر رعب اور جلال چھلکتا تھا، نوجوان چہرے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ غریب الدیار اور اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ آپ چپکے سے اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے اور ان مہمانوں کے لیے ایک بہترین بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا آپ ان کے لیے لے کے آئے اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ مہمان نہیں کھا رہے تو دل ہی دل میں آپ جو ہے وہ پریشان ہوئے، اندیشہ فرمانے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لوگ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو آپ سمجھ گئے کہ یہ انسان نہیں ہیں بلکہ بشری لباس میں فرشتے اترے ہیں، اور ان کا لباس بشری میں آنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ فرشتوں نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام گھبرائیے نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور انہوں نے آپ کو ایک علم والے بیٹے کی بشارت دی۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا حیران ہوئیں اور فرمانے لگیں میں تو بوڑھی ہوں، بانجھ ہوں، یہ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا قالوا کذالک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم۔ فرشتوں نے کہا ایسا ہی ہوگا اے خاتون، تمہارے رب نے فرمایا ہے، بے شک وہ بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ یہ بشارت تھی سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بارے میں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس بشارت کے علاوہ تمہارا آنے کا اور کیا مقصد ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا ہم مجرم قوم یعنی قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھریلے کنکر برسائیں، مصومۃ عند ربک للمسرفین، وہ پتھر جن پر حد سے گزر جانے والوں کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان لگا دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے بیان ہوتا ہے کہ جب عذاب آنے لگا تھا قوم لوط کے اوپر تو اس میں جو مومنین تھے
ان مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ پہلے بستی سے نکال لیا تھا۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے ہر اس شخص کو قوم لوط کی بستی سے باہر نکال دیا جو اس میں اہل ایمان میں سے بستا تھا۔ اس کے بعد ایک بڑا خوبصورت فلسفہ قرآن مجید نے بیان کیا، فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس بستی میں لوگوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی باقی چھوڑی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ کن کے لیے عبرت کی نشانی چھوڑی؟ جو لوگ دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے ان آثار میں عبرت چھوڑی ہے۔ اس لیے یہ کہ جو ڈرنے والے ہیں وہ جب گزری ہوئی قوموں کو دیکھتے ہیں، ان پہ آنے والے عذاب اور اللہ کے عطاب کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل سہم جاتے ہیں کہ ایسے اعمال میں نہ پڑو۔ اور آج وہ لوگ جو لوطی فعل کو بہت زیادہ ترویج دے رہے ہیں، اور بڑے بڑے انٹرنیشنل ادارے اور پاکستان کے اندر بھی جس کی بڑی ترویج کی جا رہی ہے، بہت سی نان پروفٹ آرگنائزیشنز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، اوپنلی کر رہی ہیں، اور بہت سے غیر ملکی بڑے نامور ادارے جو ہیں وہ اس کے اندر ملوث ہیں۔ تو یہ اس قوم کے اندر ایک ذہن سازی کی جا رہی ہے اس عمل کی۔ اور اگر ہم میں سے کوئی اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا ہے، کوئی ایمان پہ قائم رہنے والا ہے، تو یہ بستی قرآن کہتا ہے کہ تمہارے عذاب کے ڈرانے کے لیے موجود ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آیت نمبر 50، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، پس تم اللہ کی طرف دوڑ چلو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں فَفِرُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، کہ ہر چیز کو چھوڑ دو اور ہر چیز کو چھوڑ کر بھاگو، اِلَى اللَّهِ بِالتَّوَجُّهِ، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر باقی ہر ایک چیز سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ وَالْمُحَبَّةِ وَالْإِسْتِغْرَاقِ، اسی سے محبت کرو اور اسی کی طرف توجہ میں مستغرق رہو۔ وَإِمْتِثَالِ الْأَوَامِرِ، اور اسی کے حکم مانو۔ وَكَسْبِ السَّعَادَاتِ، اور اسی سے سعادتوں کو حاصل کرو۔ اور فرماتے ہیں کہ وَتَسْعَدُوا مَصَاعِدَ الْقُرْبِ وَالْكَمَالِ، اس حد تک اس کی طرف بڑھتے چلے جاؤ، اپنے مولا کی طرف بڑھتے چلے جاؤ کہ تم قرب اور کمال کے درجات کو حاصل کر لو۔ پھر اس کے بعد مقصود عبادت اللہ نے ہمیں اس سورہ مبارکہ میں سکھایا، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کا مقصد بتایا کہ تمہارے پیدا کرنے کا، تمہیں اس دنیا میں بھیجنے اور اتارنے کا، تمہیں وجود عطا کرنے کا مدعا مقصد کیا تھا۔ آیت نمبر 56 سورہ ذاریات، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔ سراج الدین عمر بن عادل الحنبلی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ متوسطین میں عظیم علماء میں شمار کی جاتے ہیں۔ آپ نے تفسیر اللباب فی علوم الکتاب میں اسی آیہ مبارکہ کے تحت لکھا ہے قال المفسرون ای لیعرفون فسم اللہ تعالی المعرفۃ بہ عبادۃ انتہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مفسرین نے لیعبدون کا معنی کیا ہے ای لیعرفون، یعنی میں نے تمہیں اپنی پہچان اور معرفت کے لیے پیدا فرمایا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کا ایک نام عبادت بھی رکھا ہے۔ خاتمۃ المفسرین ابو الفضل مفتی بغداد السید محمود احمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ اس میں نکتہ یہ ہے کہ ان المعتبر ہی المعرفۃ الحاصلۃ بعبادتہ تعالی لا ما يحصل بغیرہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی وہ معرفت معتبر ہے جو اس کی عبادت سے حاصل ہو، نہ کہ وہ معرفت
جو بغیر عبادت کے حاصل ہو، یعنی ایسی عبادت معتبر، ایسی معرفت معتبر ہے جس کا ذریعہ عبادت بنا ہو، نہ کہ بے عملی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی اپنی تفسیر میں الا لیعبدون کی تفسیر میں فرماتے ہیں ای لیعرفون، یعنی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی معرفت اور پہچان کے لیے پیدا کیا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول بھی مفسرین نے نقل کیا کہ ای لیعرفون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ای لیعرفون یعنی عبادت سے مراد اس کی معرفت اور اس کی پہچان کو حاصل کرنا۔ اور اس تفسیر کی جو تائید ہے وہ اس حدیث قدسی سے ہوتی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، پس میں نے مخلوق کو اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ طور آتی ہے، اور اس کا سورت کا جو نام ہے اس سورت کی پہلی آیت سے اس کو ماخوذ کیا گیا، والطور، یہاں سے یہ اسم مبارک جو ہے وہ لیا گیا۔ اب آئیے اس سورہ مبارکہ کے خلاصے کی جانب۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 16 میں طور کی قسم، کتاب مستور کی قسم، بیت المعمور کی قسم اور سمندر کی قسم کھائی، اور فرمایا ہم آسمان کے تھرتھرانے، پہاڑوں کے چلنے، قیامت کے برپا ہونے اور منکرین کے لیے عذاب، ان چیزوں کو بیان کیا گیا۔ پھر آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 28 میں پرہیزگاروں کے لیے جنت اور اس کی نعمتوں کو بیان کیا، مسلمان والدین کی مومن اولاد کو ان کے تابع کر دیے جانے کا بیان ہوا، اور جنتیوں کا جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 41 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کاہن اور مجنون ہونے کی نفی کی گئی، کفار کے فاسد نظریات اور ان کی الزام تراشیوں کی تردید آئی اس کے اندر۔ آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 49 میں کفار کی دھوکہ دہی کا بیان ہوا، اور معبودیت میں شریک کیے جانے کی نفی کی گئی کہ اللہ کا تم شریک مت ٹھہراؤ، اور اللہ تعالیٰ کا آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین سے اعلان بیزاری کرنے کا حکم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی فریب کاریوں پر صبر کرنے اور کثرت سے اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرنے کا حکم ہوا۔ سورہ طور کی جو ابتدا ہے وہ 5 قسموں سے ہو رہی ہے، اور جب انسان پڑھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ آیات، یہ الفاظ میرے سینے میں ترازو ہوتے ہیں، میرے سینے میں پیوست ہوتے ہیں۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ۔ طور کی قسم، لکھی ہوئی کتاب کی قسم جو کھلے صحیفے میں ہے، اور فرشتوں سے آباد گھر یعنی آسمانی کعبہ کی قسم، اور اونچی چھت یعنی بلند آسمان یا عرش معلیٰ کی قسم، اور ابلتے ہوئے سمندر کی قسم۔ یہ کھا کر، یہ قسمیں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا۔ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے۔ جس دن آسمان سخت تھر تھراہٹ کے ساتھ لرز اٹھے گا، اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر بادلوں کی طرح تیزی سے اڑتے ہوئے ذرات کی طرح بکھرنے لگیں گے۔ قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کرنے کے بعد میرے خالق اور مالک نے جھٹلانے والوں کو بیان کیا۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، سو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، جو باطل یعنی بےہودگی میں پڑے غفلت کا کھیل کھیل رہے ہیں۔
یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن وہ دھکیل دھکیل کر آتش دوزخ کی طرف لائے جائیں گے. ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، اس دن ان سے کہا جائے گا یہ وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، سو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں دکھائی نہیں دیتا. اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون. اس میں داخل ہو جاؤ، پھر صبر کرو یا صبر نہ کرو، یعنی یہ جو دوزخ ہے اس میں داخل ہو جاؤ، پھر اس پہ صبر کرو یا نہ کرو، تم پر برابر ہے. تمہیں صرف انہی کاموں پر بدلہ دیا جا رہا ہے جو کام تم کیا کرتے تھے، یعنی کسی اور کے کیے کی سزا نہیں پا رہے، تم اپنے کیے کی تم سزا پا رہے ہو. اور پھر اس کے بعد قسمیں اٹھائیں، قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا، پھر مکذبین جھٹلانے والوں کی گرفت کو بیان کیا، پھر متقین کے سینوں کو بشارتوں سے معمور فرما دیا اور فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقی لوگ بہشتوں اور نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، خوش اور لطف اندوز ہوں گے ان عطاؤں سے جن سے ان کے رب نے انہیں نوازا ہوگا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا تم ان نیک اعمال کے صلہ میں جو کچھ تم کیا کرتے تھے، جو نیک اعمال تم کیا کرتے تھے، ان نیک اعمال کے صلہ میں خوب مزے سے کھاؤ اور پیو. متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ صف در صف بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. اس سورت کے اور اس کلام کے خلاصے میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں 5 قسمیں اٹھائیں، پھر قیامت کی ہولناکیوں کے منظر کو بیان کیا، اس کے بعد جھٹلانے والے مشرکین، کفار، منافقین، ان کے انجام بد کو بیان کیا، اور پھر متقین اور فرما بردار لوگوں کے اچھے انجام کو بیان کیا. تو قرآن مجید کا یہ انتہائی ایک لطیف اسلوب ہے کہ انسان ہدایت لینے میں کسی قسم کا تردد نہ کرے، کہ وہ جھٹلانے والوں کا انجام بھی دیکھ لے اور ایمان لانے والوں کا انجام بھی دیکھ لے. جب دونوں کے انجام دماغ کی سکرین کے اوپر موجود ہوں گے تو اگر تھوڑی سی بھی عقل ہوئی تو انسان ان کی راہ چلے گا جن کا انجام اچھا ہوا، اور ان کی راہ سے بچے گا جن کا انجام برا ہوا. اس کے بعد سورہ نجم آتی ہے. اس سورت کا نام اس سورت کی پہلی آیت سے اخذ کیا گیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. اللہ اکبر. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جو سفر بیان کیا جاوید نامہ میں، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم رومی کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے ایک جگہ پہ پہنچے تو آپ اس طرح وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے 2 لوگوں کو
دو نفر دی دیم در اندر قیام، مقتدی تا تار و افغانی امام، قرأت آ پیر مرد سخت کوش، سورہ ون نجم آ دشت خاموش۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے سیر کرتے ہوئے افلاک کی، تو ہم نے ایک خاموش صحرا دیکھا۔ ایک مقتدی تھا، ایک امام تھا۔ جو مقتدی تھا وہ سعید حلیم پاشا تھا، اور جو امام تھا وہ جمال الدین افغانی تھا۔ اور کہتے ہیں قرأت آ پیر مرد سخت کوش، اس مجاہد بزرگ کی قرأت سورہ ون نجم آ دشت خاموش، اور سورہ ون نجم کی تلاوت اور وہ خاموش دشت ایک کمال کی کیفیت تھی۔ تو سورہ ون نجم جو ہے یہ اگر کسی اچھے قاری کی تلاوت میں سنی جائے تو یہ انسان کے دل کو قابو کر لیتی ہے، یوں پکڑ لیتی ہے، اتنی تاثیر ہے اس کے زور بیان کے اندر۔ آیات کے خلاصے کی جانب آئیے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 18 میں بیان ہوا روشن ستارے کی قسم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گمراہ نہ ہونے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی خواہش سے کلام نہ کرنے، اور آپ کے دہن اقدس سے نکلی ہوئی ہر ایک بات کے وحی الہی ہونے، اور قاب قوسین او ادنا کی قربت، سدرۃ المنتہا اور جنت الماوا کا تذکرہ، اور ما زاغ البصر وما طغى کی شان کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 32 میں بتوں کی مذمت کی گئی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور توحید کا بیان کیا گیا۔ کفر اور شرک کی نحوست کی مذمت کی گئی، اور نیک اور بد کے مختلف انجام بیان ہوئے۔ آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 42 میں کفار کی مذمت کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے چند مسائل کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کی شان قدرت اور اس کی گرفت کے چند مظاہر بیان ہوئے۔ قوم عاد اور قوم سمود کی ہلاکت کا بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں شک نہ کرنے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 60 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منذر ہونا یعنی ڈرانے والا ہونا بیان ہوا۔ قیامت کا نزدیک ہونا بیان ہوا۔ انسان کے غافل ہونے کا بیان ہوا، اور انسان کو کثرت عبادت اختیار کرنے کا حکم ہوا۔ اب آئیے کچھ آیات اور ان کا خلاصہ۔ پہلی آیت ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے روشن ستارے کی جب وہ نیچے اترے۔ اور ون نجم جو ہے یہ اس سے مراد سوریا بھی ہے، اس سے مراد آسمان کے ستارے بھی ہیں، اور اس سے مراد قرآن مجید بھی ہے، اور اس سے مراد میرے آقا و مولا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ علامہ قرطبی نے، محمد بن یوسف الاندلسی نے، علامہ اسماعیل حقی نے، سید محمود احمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان تمام مفسرین کرام نے ان نجم کی تفسیر میں ایک روایت نقل فرمائی ہے، جس کو روایت کیا ہے اور جس کو بیان فرمایا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام جعفر صادق بن امام محمد الباقر بن امام زین العابدین السجاد بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم اجمعین، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرماتے ہیں کہ النجم سے مراد سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے روشن ستارے کی، یعنی مراد یہ کہ قسم ہے روشن ستارے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اذا ہوا کہ جب وہ چشم زدن میں شب معراج آسمان سے زمین پر تشریف لے کے آئے، اور یہ اس لیے مناسب ہے کہ اس کے بعد
والی جو آیتیں ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب دنا فتدلا کا ذکر آیا اور اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا ذکر ہے، جس کا تعلق شب معراج سے ہے۔ اور اہل ذوق نے ایک بڑا لطیف نکتہ یہاں بیان کیا، اور وہ لطیف نکتہ یہ بیان کرتے ہیں کہ معراج پر تشریف لے جاتے وقت کی قسم نہیں اٹھائی گئی، بلکہ قسم اٹھائی جب حضور معراج سے واپس آئے کہ قسم اس روشن ستارے محمد کی جب وہ زمین پر اترے۔ تو وہ فرماتے ہیں اہل ذوق نے یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واپس اترنے کی قسم اس لیے اٹھائی کہ یہ خاصہ مصطفیٰ بنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار کا اور اس کی تجلیات کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں دیدار کیا، اور ان جلووں میں گم ہو کر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے اور اس امت کی نجات کے لیے آپ اس زمین کے اوپر واپس تشریف لے کے آئے، وگرنہ جو ان جلووں میں گم ہو گیا وہ اس کے سوا کسی کو کچھ چاہتا ہی نہیں۔ اور یہ خاصہ مصطفیٰ ہے کہ ان جلووں کو دیکھ کر ان کا بلا حجاب مشاہدہ کر کے بھی ان تجلیات کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کی نجات کے لیے زمین پہ تشریف لے کے آئے۔ اس لیے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، قسم ہے روشن ستارے محمد کی جب وہ اترے، یعنی شب معراج حضور جب زمین پہ واپس تشریف لے کے آئے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا جو بھی نطق ہے، جو بھی ان کی لسان شریف کی، ان کی زبان مبارکہ کی، ان کے دہن اقدس کے اندر جو جنبش ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتی۔ ان ہوا الا وحی یوحا، ان کا ارشاد سراسر وحی ہوتا ہے جو ان کو دیا جاتا ہے۔ اور بہت طویل بحث ہے اس آیت مبارکہ کے اوپر۔ 3 باتیں یاد رکھ لیں۔ پہلی بات یہ کہ حجیت حدیث کے اوپر یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے، حدیث پاک کے حجت ہونے پہ۔ اور جو لوگ انکار کرتے ہیں حدیث کا، یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کا رد کرتی ہے، کیونکہ یہ آیت بتاتی ہے کہ حدیث مصطفیٰ بھی وہی ہے، کیونکہ دہن مصطفیٰ سے ادا ہوئی، اور دہن مصطفیٰ جو ہے اس کی ہر بات وہی خدا ہے۔ اور دوسری بات، یہ حدیث کی مشروعیت کو بیان کرتی ہے، حجت ہونے کے ساتھ ساتھ حدیث جو ہے وہ شریعت ہے، مشروعیت حدیث کو بیان کرتی ہے۔ اور اس کے بعد اسلامی قانون کا جو ماخذ ہے وہ حدیث پاک ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے کہ قانون اسلامی کا ماخذ حدیث نہیں بن سکتی، یہ آیت مبارکہ اس کا بھی رد کرتی ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ تینوں ایسے امور ہیں، حجیت حدیث، مشروعیت حدیث اور اسلامی قانون کا ماخذ حدیث پاک کا ہونا، جو ایک الگ الگ موضوعات ہیں، سارے بحث طلب ہیں، لیکن مفسرین نے، محدثین نے اور محققین نے زمانہ حال میں بھی اس کے اوپر بہت تفصیلی کتب لکھی ہیں۔ پھر سورہ قمر آتی ہے۔ سورہ القمر کا نام جو ہے وہ اس کی ابتدا سے حاصل کیا گیا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اب آئیے سورہ القمر کی آیات کے خلاصے کی جانب۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 میں قیامت کے قریب ہونے کا بیان ہے، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا بیان ہے، اور معجزہ شق قمر کے انکار پر کفار مکہ کی مذمت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 17 میں قوموں کی جو انبیاء کو جھٹلانے کی روش تھی اور جو ان کی نافرمانی کرنے کی روش تھی، ان قوموں پر ہلاکت کا بیان ہے۔ قوم نوح کی ہلاکت کا عبرتناک بیان ہے، قرآن کے نصیحت ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 22 میں قوم عاد کا اپنے انبیاء کو جھٹلانا اور پھر ہلاکت میں مبتلا ہونا، قوم سمود کے جھٹلانے کا بیان ہوا، اور ناقۃ اللہ اور اس کی کونچیں کاٹنے کا ذکر ہوا، اور قوم سمود کی ہلاکت کا ذکر ہوا، آیت نمبر 23 سے 32 میں۔
آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 49 میں قوم لوط کا جھٹلانا اور ان کی ہلاکت، فرعونیوں کا جھٹلانا اور ان پر عذاب، کفار مکہ کی مذمت بیان کی گئی۔ آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 55 میں امر کن سے تخلیق کرنا، پہلی قوموں کی ہلاکت کا کتابوں میں تذکرہ ہونا اور متقین کا اللہ کے پاس جنت میں رہنے کا بیان آیا۔ اب آئیے سورہ القمر کی کچھ آیات کی تلاوت کی جانب۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اگر وہ کفار کوئی نشانی یعنی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ سے چلا آنے والا طاقتور جادو ہے۔ اور یہ وہ معجزہ ہے جس کو معجزہ شق القمر کہتے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ عطا فرمایا اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مینا میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے چلا گیا اور دوسرا دوسری طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے اس پر گواہ ہو جاؤ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چاند دو ٹکڑے ہوا تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس معجزے پر گواہ رہنا۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ اس کے بعد وہ صورت آتی ہے جس کے بارے میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ الرحمن قرآن کی دلہن ہے۔ سورہ الرحمن کا جو نام ہے یہ اس کے پہلے لفظ سے اخذ کیا گیا الرحمن سے۔ اور آئیے اس سورہ مبارکہ کے مختصر خلاصے کی جانب اس کی آیات کے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھانا، انسان کی تخلیق اور اس کو بیان سکھایا جانا، چاند، سورج، نباتات، زمین، آسمان اور میزان عدل کے فوائد بیان کیے جانا، انسان اور جن کی تخلیق کا بیان، مشرقین اور مغربین کا رب وہی سچا رب ہونے کا بیان، سمندروں اور دریاؤں کے فوائد اور سمندروں میں بلند و بالا کشتیوں کا بیان ہے۔ آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 36 میں تمام مخلوق کا فنا اور محتاج ہونا اور اللہ کا باقی رہنا، عبرت آموز خطاب الہی اور جن و انس کی بے بسی کا بیان آیا۔ آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 45 میں قیامت کی ہولناکیوں کا بیان آیا اور گناہگاروں کی مختلف ذلتوں کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے 2 جنتیں بیان ہوئیں اور جنتیوں کا ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا بیان ہوا اور اللہ کے نام کا بہت برکت والا ہونے کا بیان ہوا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سورہ رحمان اس دور کے اندر بھی، ماڈرن دور میں بھی، کینسر کی تھراپی کے لیے استعمال ہوتی ہے اور سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ اس کو
تھراپی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ڈپریشن سے نجات کے لیے سورہ رحمان کی تلاوت سننا سب سے مجرب عمل ہے۔ جیسے انسان کو مختلف اوقات میں ڈپریشن ہو جاتا ہے تو سورہ رحمان کو سنیں، اور نہ صرف قرآن جاننے والے یا پڑھنے والے بلکہ دیگر لوگ بھی جب سورہ رحمان سنتے ہیں تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کلیجہ منہ میں آنا، شدت اتنی اس کی ہوتی ہے، تاثیر اتنی ہوتی ہے کہ کلیجہ منہ میں آتا ہے کلام الہی کی تاثیر سے۔ اب پہلے 4 کلمات ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وہی رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا فرمایا، اسی نے اسے یعنی نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان سکھایا۔ اب یہاں پہ ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ مفسرین کرام نے یہاں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس بیان سے مراد بھی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں کہ الرحمن وہی رحمان ہے، علم القرآن جس نے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا، خالق الانسان، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کامل انسان کو پیدا فرمایا، علمہ البیان، اور اسی نے اس کو بیان سکھایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا، اس کا بیان سکھایا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پر کروڑوں 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 رحمت نازل فرمائے، آپ نے اس آیت کریمہ کی بڑی خوبصورت تشریح کی اور فرماتے ہیں کہ اس سے کئی مسائل ہمیں معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد و حساب علم عطا کیا، کیونکہ یہ تعلیم جو تھی رحمت اور محبت کی بنا پر تھی، اور مہربان استاد سعادت مند شاگرد کو سب کچھ پڑھا دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء علیہم السلام سے بڑھ کر علم والے تھے۔ آدم علیہ السلام کو صرف چیزوں کے اسماء سکھائے گئے، سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی، خضر علیہ السلام کو باطنی علم سکھایا گیا، نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا علم سکھایا گیا، اور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا، جس میں لوح محفوظ کے جملہ علوم آ جاتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام خلق سے زیادہ عالم ہیں، اور لوگ مخلوق کے شاگرد ہوتے ہیں، آقا پاک اللہ کے شاگرد ہیں۔ لوگ مخلوق سے سیکھتے ہیں، حضور نے اللہ سے سیکھا ہے۔ اور جب پڑھانے والا رب ہو، پڑھانے والا رب ہو، پڑھنے والا محمد عربی ہو، اور پڑھائی جانے والی کتاب قرآن ہو، تو اس سے بڑھ کے عالم کون ہوگا؟ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کل کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اشرف و اعلیٰ علم رکھتے ہیں۔ اور چوتھا، علامہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست اللہ کے شاگرد ہیں، آپ جبریل امین کے شاگرد نہیں ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو الفاظ قرآن، معانی قرآن، احکام قرآن، اسرار قرآن، رموز قرآن خود سکھا دیے۔ کب سکھائے؟ فرمایا کہ حق یہ ہے کہ سکھا کر دنیا میں بھیجا۔ حق یہ ہے کہ سکھا کر دنیا میں بھیجا۔ کیسے؟ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب پڑھا کر دنیا میں بھیجا، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سکھا کر بھیجا۔ اس سے معلوم ہوا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے وہ بلا واسطہ مخلوق ہے اور اللہ کا عطیہ ہے، لہذا اس کی پیمائش کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کتنا ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد سورہ الواقعہ ہے۔ سورہ الواقعہ کا جو نام ہے وہ اس سورت کی پہلی آیت سے ہی ماخوذ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کبھی فاقہ نہیں آنے دے گا۔ گویا غربت کا جو مٹانے کا وظیفہ ہے اور رزق حلال میں وسعت کا، کشادگی کا، برکت اور بے بہا برکت کا جو وظیفہ ہے وہ سورہ الواقعہ کی ہر رات تلاوت کرنا ہے۔ اب آئیے اس کی آیات کے خلاصے کی جانب۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 12 میں قیامت کے وقوع اور اس کی ہولناکیوں کو بیان کیا، اور انسان کا 3 گروہوں اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ اور السابقون میں تقسیم ہونا بیان کیا گیا، اور مقربین کا جنت نعیم میں داخل کیے جانے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 25 میں سبقت لے جانے والوں کا تعارف ہوا، ان کے لیے جنت میں مختلف انعامات کا ذکر ہوا اور ان کا اس سے لطف اندوز ہونے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 40 میں اصحاب یمین کی شان اور ان کے انعامات کا بیان ہوا اور ان کا ان انعامات سے لطف اندوز ہونے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 56 میں توحید اور قیامت کے انکار کی وجہ سے اصحاب شمال کی مذمت کی گئی، اور دنیا میں اصحاب شمال کا نعمتوں والا ہونا بیان کیا گیا اور ان کا گناہوں پر اصرار کرنا بیان کیا گیا، مگر قیامت میں ان کے لیے دردناک عذاب اور سزاؤں کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 74 میں انسان، کھیتی، بارش، آگ کی تخلیق کے ذریعے تصدیق حق کی دعوت دی گئی۔ دنیا کی آگ کو جہنم کی آگ کے لیے یادگار بنا دیا گیا، اس کا بیان ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے نام کی تسبیح بیان کرنے کا حکم ہوا۔ آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 82 میں ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ کی قسم اٹھائی اور قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا۔ آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 96 میں جان کنی کے وقت، جب جان نکلتی ہے، جب روح جسم سے آزاد ہوتی ہے، اس وقت کفار کی بے بسی کا بیان کیا، انہیں روح واپس کرنے کا چیلنج کیا گیا، اور مقربین کے لیے جنت، اصحاب یمین کے لیے سلامتی اور گمراہوں کے لیے آگ اور کھولتے پانی سے مہمان نوازی کرنے کا بیان ہوا۔ اور اس میں یہ بیان ہوا کہ قیامت کا واقع ہونا برحق ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتھا کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ رافعہ، وہ قیامت کسی کو نیچا کر دینے والی اور کسی کو اونچا کر دینے والی ہے۔ اس کے بعد آئیے سورہ الحدید میں، اس کا نام سورہ الحدید جو ہے وہ آیت نمبر 25 سے اخذ کیا گیا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس لیے اس کا نام الحدید رکھا گیا۔ اب آئیے اس کی آیات کے خلاصے کی جانب۔ آیت نمبر 1 سے 6 جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح اور ملکیت کا خاص ہونا، اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کا بیان ہونا، اللہ تعالیٰ کا اول و آخر اور ظاہر و باطن ہونا بیان ہوا، اللہ تعالیٰ کی معیت اور اس کے رات دن کو ظاہر کرنا بیان ہوا، اور اس کے علیم ہونے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 11 میں کفار مکہ کو ایمان لانے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، اور انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں پر جنت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا، اور قرض حسنہ کا انعام بیان ہوا۔ آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 15 میں مومنین کے لیے نور
جنت اور کامیابی کا بیان ہوا، اور منافقوں کی محرومی اور ان کے لیے برے ٹھکانے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 19 میں کاہل مسلمانوں کے لیے انتباہ ہے، اور صدقہ دینے والوں اور مومنین کے لیے انعام ہے، اور کفار کی سزا کا بیان ہے۔ آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 24 میں دنیا کے حقیر کاموں کا تذکرہ ہے، مغفرت اور جنت کی ترغیب کا بیان ہے، اور قضاء اور قدر کی حکمتیں بیان ہوئی۔ آیت نمبر 25 میں رسولوں کو کتاب اور میزان کے ساتھ مبعوث کرنے کا بیان ہوا، اور لوہے کی تنزیل اور اس کے فوائد بیان ہوئے۔ آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 29 میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا تذکرہ کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کا تذکرہ کیا گیا، اور اہل کتاب کو دعوت اسلام قبول کرنے پر خوشخبری کا بیان آیا۔ اب آئیے سورہ الحدید سے کچھ آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ جہاں سے سورہ الحدید کا آغاز ہوتا ہے، یہ بڑی یاد رکھنے کی بات ہے کہ ویسے تو پورا قرآن اللہ کی حمد اور ثنا اور تسبیح، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کا چرچا کرتا ہے، لیکن بطور خاص وہ آیات جس میں ترتیب کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تعارف کروایا گیا ہے اور اس کی ذات کا تعارف کروایا گیا ہے مومنین کو، وہ قرآن مجید میں 4 مقامات علماء نے بیان کیے۔ پہلا مقام جہاں بہت ترتیب کے ساتھ تواتر سے اس کی صفات کا بیان ہوا، وہ آیت الکرسی ہے۔ کون سا مقام؟ آیت الکرسی۔ دوسرے مقام جہاں اس کی صفات کا تعارف کروایا گیا، وہ سورہ الحدید کی ابتدائی 6 آیات ہیں۔ اور تیسرا مقام جہاں اس کی صفات کا تعارف کروایا گیا، وہ سورہ الحشر کی آخری آیات ہیں۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والسماء، یہاں سے اس کا مکمل تعارف کروایا گیا۔ اور چوتھا مقام سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہاں پہ۔ تو یہ سورہ الحدید کا جو پہلا مقام ہے، یہ تمام مسلمانوں کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور علماء برحق سے اچھی طرح اس کو سمجھنا چاہیے، اور ان 4 مقامات کو الگ سے قرآن مجید میں پڑھنا چاہیے۔ آیت الکرسی کو، الحدید کی پہلی 6 آیات کو، سورہ الحشر کی آخری آیات کو، اور سورہ اخلاص کو۔ اور یہ جو سورہ الحدید کی ابتدائی آیات ہیں، یہ بعض بزرگوں کا تہجد اور فجر کے درمیانی وقفہ میں ان کے وظیفے کے طور پر بھی یہ آیات شامل رہی ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت اور حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی سب کچھ جانتا ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر عرش پہ استوا فرمایا، جیسا اس کی شان کے لائق ہے، جانتا ہے جو زمین کے اندر، جانتا ہے اور جو اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، وہ اس سب کو جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔
لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، اور اسی کی ہے آسمان اور زمین کی سلطنت، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور، رات کو دن کے حصے میں لاتا ہے اور دن کو رات کے حصے میں لاتا ہے، اور وہ دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد ایک خوبصورت نکتے پہ گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، پھر سمری کی طرف جاتے ہیں۔ 27ویں پارے کی پہلی اور آخری آیت میں ایک بہت خوبصورت مناسبت ہے۔ پہلی آیت ہے قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس بشارت کے علاوہ تمہارا آنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس پارے کی پہلی آیت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پچھلی عمر میں بیٹوں کی بشارت دینے کے لیے فرشتوں کا آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی دلیل ہے۔ پچھلی عمر میں جب بیوی بانج یا خود بوڑھے ہیں، پچھلی عمر میں فرشتہ آیا اور اس نے بیٹے کی بشارت دی، یہ اللہ کے فضل کی دلیل ہے۔ اور آخری آیت کیا ہے؟ آخری آیت ہے سورہ الحدید کی آیت نمبر 29، لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ یہ بیان اس لیے ہے کہ اہل کتاب جان لیں وہ اللہ کے فضل پر کچھ قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ عظیم فضل فرمانے والا ہے۔ اس پارے کی آخری آیت میں یہ بتایا گیا کہ سارے کا سارا فضل اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وہی عظیم فضل والا ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں یعنی اس پارے کی ابتدا بھی اور اس کا اختتام بھی یہ بتاتا ہے کہ فضل الہی کی طلب میں رہو۔ اہل اللہ کا ہمیشہ یہی طرز عمل رہا کہ وہ شب و روز کیا کرتے؟ اللہ کا فضل تلاش کرتے۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو اپنے رب کا فضل اور رضا تلاش کر رہے ہیں۔ اور سورہ الفتح میں فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ صرف اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل کا طلبگار بنائے۔ سمری یہ ہے، اس کی آیات کی تعداد 399، اور اس میں 7 سورتیں آئیں: الذاریات، الطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقعہ اور الحدید۔ الذاریات کی آیات نمبر 31 سے 60 تک، الطور کی 1 سے 49، النجم کی 1 سے 62، القمر کی 1 سے 55، الرحمن کی 1 سے 78، الواقعہ کی 1 سے 96 اور الحدید کی 1 سے 29 تک بیان ہوئی۔ اور آسمانی کتب میں قرآن مجید کا ذکر ہوا اور انجیل کا ذکر ہوا۔ انبیاء کرام میں 6 انبیاء کا ذکر ہوا: حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ 4 اقوام کا ذکر ہوا: قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط۔ معجزوں میں ناقۃ اللہ کا معجزہ بیان ہوا جو اونٹنی تھی، اور مقدس مقامات میں کوہ طور کا ذکر ہوا، بیت المعمور کا ذکر ہوا، سدرۃ المنتہا کا ذکر ہوا۔ عذاب میں فرعونی لشکر کا دریا میں غرق ہونا، قوم عاد پر سخت آندھی کا عذاب آنا، قوم سمود پر تیز کڑک کا عذاب آنا، اور قوم لوط پر پتھروں کی بارش کا عذاب آنا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اپنے فضل کا طلبگار بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے ظاہر اور باطن کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔